بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ محترم مصلیان کرام اور معزز حاضرین، آج کی میری گفتگو ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں اس ملک کی جو پالیسیاں ہیں اور اس ملک کے جو ارادے ہیں اور اس ملک کے جو قوانین ہیں اور ہماری زندگی کے جو اصول ہیں اس کو بتانا میرا مقصد ہے۔ یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے، ایک لوک تانترک دیش ہے، ڈیموکریٹک کنٹری ہے، اور اس ملک کے اندر جو چلنے والا قانون ہے اس کی کتاب سنویدھان ہے، اور اسی سنویدھان کے لحاظ سے یہ پورا ملک چلتا ہے۔ سنویدھان میں دو طرح کے قوانین ہیں، ایک تو قانون ہے جرائم کا، کوئی اگر جرم کر رہا ہے تو وہ کرمنل کوڈ کے ماتحت جو اس کی سزا بھارت کے آئین میں لکھی ہوئی ہے وہ سزا سب کو ملتی ہے، خواہ وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا۔ اور ایک ہے سول کوڈ، یعنی ہر مذہب کے اپنے ذاتی قوانین، رہنے سہنے کا ڈھنگ، اپنا کلچر۔ تو اس میں تمام مذہب کے ماننے والوں کو سنویدھان نے آزادی دے رکھی ہے، اختیار دے رکھا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جن جرائم کے لیے جو سزائیں مقرر کی گئی ہیں آئین کی کتاب میں، ان جرائم میں سے کسی جرم کا ارتکاب اگر مسلمان کرے اسے بھی وہی سزا، غیر مسلم کرے اسے بھی وہی سزا، سکھ کرے، عیسائی کرے، ہندو کرے، تمام لوگوں کے لیے وہ سزا مقرر ہے، لکھی ہوئی ہے، ملنی ہے۔ لیکن جو ان کے مذہبی قوانین اور مذہبی اصول ہیں وہ ان میں آزاد ہیں۔ مثلا عیسائی مذہب کا ماننے والا کس طرح سے شادی کرے گا، عیسائی مذہب کا ماننے والا اپنی اولاد میں کیسے وراثت تقسیم کرے گا، عیسائی مذہب کا ماننے والا اپنی زندگی کس نہج پر گزارے گا، مرنے سے پہلے کے اصول، مرنے کے بعد کے اصول، اس کے اپنے مذہبی جو اصول ہیں، جو ضوابط ہیں، اس کے مطابق چل رہا ہے۔ مسلمانوں کے جو اپنے مذہبی قوانین ہیں زندگی گزارنے کے، جرائم سے ہٹ کر، ان میں مسلمان آزاد ہیں کہ مسلمان کیسے شادی کرے،
اس کی شادی کا طریقہ کیا ہو، کتنی شادی کرے، کتنے بچے پیدا کرے۔ اگر مسلمان کے ہاں اولاد ہو تو وہ اپنی اولاد میں کیسے وراثت تقسیم کرے۔ تو یہ سارے قوانین مسلمانوں کے اپنے ہیں اور وہ مذہبی لحاظ سے اس پر عمل درآمد کرتا ہے۔ اس کو تمام مذہب کے ماننے والوں کے پرسنل لاز میں گنا جاتا ہے۔ تو مسلمانوں کا بھی اپنا پرسنل لا ہے جس کو ہم مسلم پرسنل لا بولتے ہیں، اور یہ آزادی سے پہلے 1937 میں شریعت ایکٹ کے تحت یہ بات لکھ دی گئی تھی، جس کو سمویدھان بنانے والوں نے رد نہیں کیا، اس میں شامل کیا سمویدھان میں، کہ مسلمانوں کے جو ذاتی قوانین ہیں، مسلمانوں کی جو مذہبی آزادیاں ہیں، وہ انہیں حاصل رہیں گی۔ تو اس وقت سے لے کر آج تک مسلمان اپنی زندگی کے جو اصول طے کرتا ہے زندگی گزارنے کے، شادی بیاہ کے، طلاق کے، وراثت کے، یہ تمام معاملات جو مسلمانوں کے طے ہوتے ہیں وہ شریعت کی روشنی میں طے ہوتے ہیں۔ یعنی جو ہماری شریعت ہے، ہمارا قرآن جو حکم دیتا ہے، حدیث جو حکم دیتی ہے، سنت جو حکم دیتی ہے، اس کے مطابق ہم فیصلے کرتے ہیں، اپنے ذاتی فیصلے، اور یہ باضابطہ قانون ہے۔ سمویدھان کے اندر اس کا قانون بنا ہوا ہے شریعت ایکٹ کے نام سے، کہ مسلمان اپنے یہ معاملات اپنی شریعت کے لحاظ سے حل کریں گے۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ تو میں یہ گفتگو کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ ابھی ملک کے اندر یونیفارم سول کوڈ کی بحث چھڑی ہوئی ہے۔ یونیفارم سول کوڈ کیا ہے؟ کہ تمام مذہب کے ماننے والوں کا ایک ہی قانون ہو۔ ملک کے اندر جتنے مذہب کے ماننے والے رہتے ہیں، تمام لوگوں کے لیے ایک ہی طریقہ کار ہو، ایک ہی قانون ہو، ایک ہی اصول ہو، الگ الگ قوانین و ضوابط نہ ہو۔ ابھی 3-4 دن پہلے کا وزیر اعظم کا بیان آیا کہ ایک گھر کے اندر مختلف قانون نہیں چل سکتا۔ یہ گمراہ کرنے کی ایک بات ہے۔ جب ایک گھر کے اندر مختلف مذہب کے ماننے والے لوگ ہوں تو بالکل مختلف قانون چلے گا۔ اگر ایک ہی گھر میں بھائی مسلمان ہو، ایک بھائی مسلمان ہو، ایک بھائی ہندو ہو، ایک بھائی عیسائی ہو، ایک بھائی سکھ ہو، تو الگ الگ چلیں گے یا نہیں چلیں گے؟ سکھ اپنی پگڑی لگائے گا، مسلمان اپنی نماز پڑھے گا، ہندو مندر میں جائے گا، الگ الگ چلیں گے یا نہیں چلیں گے؟ تو یہ تو گمراہ کرنے والی بات ہوئی کہ ایک گھر کے اندر الگ الگ قانون نہیں چلے گا۔ آپ جس کو گھر کہہ رہے ہیں، یہ ہمارا ہندوستان ہے، اور یہ بہت بڑا ملک ہے۔ اس ملک کے اندر جہاں ہندو آبادی رہتی ہے، وہیں مسلم آبادی رہتی ہے، وہیں عیسائی آبادی رہتی ہے، وہیں سکھ آبادی رہتی ہے، وہیں بودھ آبادی رہتی ہے، وہیں جین آبادی رہتی ہے، وہیں پرشین آبادی رہتی ہے۔ ان تمام کے مذہبی قوانین، مذہبی اصول، ان تمام کے پرسنل لاز الگ الگ ہیں۔ ان تمام لوگوں کے زندگی گزارنے کے طریقے مختلف ہیں، شادی بیاہ کے طریقے مختلف ہیں، وراثت کے اصول مختلف ہیں۔ ایک تو یہ نامحال اور ناممکن سی بات ہے کہ اس ملک کے اندر یونیفارم سول کوڈ کی بات کی جائے، کہ سول کوڈ تمام لوگوں کے ایک جیسے ہو جائے، سول کوڈ کا قانون تمام لوگوں کے لیے ایک جیسا بنا دیا جائے۔ حالانکہ حکومت اب تک کوئی خاکہ پیش کرنے میں سفل نہیں ہے، کوئی اس طرح کا خاکہ ہمارے سامنے نہیں ہے کہ تمام لوگوں کے لیے جو ایک جیسا قانون بنے گا۔ ایک ملک ایک قانون کی اگر آپ بات کر رہے ہیں تو وہ قانون کیسا ہوگا؟ کوئی خاکہ ہمارے سامنے نہیں پیش کیا گیا اب تک۔
اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک محال بات ہے جس کو زمین پر امپلیمنٹ نہیں کیا جا سکتا۔ حکومت بہت سے قانون بناتی ہے، لیکن کیا تمام قوانین پر عمل درآمد ہوتا ہے؟ کیا تمام قوانین کی پاسداری ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ تو یہ بھی اسی طرح کی ایک بحث ہے، اور یہ بھی اسی طرح کا ایک مدعا ہے کہ جس پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کے اندر کبھی بھی عمل نہیں کیا جا سکتا۔ ملک میں یونیفارم سول کوڈ کا نفاذ مشکل ہی نہیں بلکہ محال ہے۔ تو حکومت کیوں پھر اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہے اور کیوں یونیفارم سول کوڈ کی بات کرتی ہے؟ اس لیے کہ حکومت نے الیکشن سے پہلے اپنے مینیفیسٹو میں لکھ دیا تھا کہ ہم یونیفارم سول کوڈ لے کر آئیں گے۔ اب تک وہ ٹھنڈے بستے پہ پڑا ہوا تھا، بہت سے ایشوز اٹھائے گئے، بہت سے مدعے اٹھائے گئے، اور پھر ابھی جب 2024 کا الیکشن قریب ہے تو یونیفارم سول کوڈ کی بات لائی جا رہی ہے۔ یونیفارم سول کوڈ جہاں دوسرے مذہب کے ماننے والوں کے پرسنل لاز پر حملہ ہے، اسی طرح مسلمانوں کے اپنے مسلم پرسنل لا پر حملہ ہے، ہماری شریعت پر حملہ ہے، اور صرف شریعت پر نہیں بلکہ ملک کے لیے، ملک کو چلانے کے لیے جن ودوانوں نے، جن بڑے بڑے گیانیوں نے اس ملک کو سمویدھان دیا، آئین دیا، اس سمویدھان پر سب سے بڑا حملہ ہے۔ اس لیے کہ سمویدھان میں لوگوں کو مذہبی آزادی دی گئی، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یونیفارم سول کوڈ مذہبی آزادی پر سب سے بڑا حملہ ہے۔ اگر آپ یونیفارم سول کوڈ کا نفاذ کریں گے، یونیفارم سول کوڈ کا کوئی قانون بنائیں گے، تو لوگوں سے ان کی مذہبی آزادی چھیننے والا کام ہے۔ کہاں رہی پھر مذہبی آزادی؟ اور ہمیں معلوم ہے کہ آپ کیوں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اس لیے کہ ترقیاتی کاموں میں آپ کا دل نہیں لگتا ہے، آپ ملک کو ترقی کی راہ پر لانا نہیں چاہتے ہیں، آپ مہنگائی پر کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں، عوامی مدوں پر آپ گفتگو نہیں کر پا رہے ہیں، لوگوں کو روزگار کی لائن میں نہیں لا پا رہے ہیں۔ اس لیے جو اصل مدے ہیں عوام کے، ان مدوں میں کام نہ کر کے اس طرح کے قانون سازی کی بات آپ کرتے ہیں۔ جیسے کسی ملک کا کوئی راجا ہو اور اس سے اس ملک کے رہنے والے روٹی کپڑا مکان کی بات کریں تو وہ کہنے لگے کہ پہلے میری بات مانو، پہلے ایک قانون میں بنا رہا ہوں اس پر عمل کرو۔ کہ قانون کیا ہے کہ سارے لوگ ایک جیسے کپڑے پہنیں گے، کل نیلا کپڑا پہن کر ہر آدمی نکلے گا۔ یہ کوئی بات ہوئی؟ ہم آپ سے روٹی مانگ رہے ہیں، ہم آپ سے مہنگائی کم کرنے کی بات کر رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ سب ایک جیسا کپڑا پہنو، اس سے کیا ہو جائے گا؟ اس سے کچھ ہونے والا ہے؟ تو میرے دوستو، یہ جو وقت ہے ہماری اور آپ کی بیداری کا وقت ہے، ہمارے اور آپ کے جاگنے کا وقت ہے۔ اس ملک کے اندر مسلمان اگر زندگی گزارے گا، دیکھیے جب انگریزوں کا اس ملک میں تسلط ہوا تو سب سے زیادہ قربانیاں کس نے دی؟ مسلمانوں نے دی، اس لیے کہ ملک مسلمانوں کے ہاتھ سے چھینا گیا تھا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہاں ہمارے تمام بھائی ہمارے ساتھ شریک تھے، تمام مذہب کے ماننے والوں نے مل کر آزادی کی لڑائی لڑی، لیکن مسلمانوں کی قربانیوں کو نہیں بھلایا جا سکتا۔ جو سب سے آگے تھے، سب سے پیش تھے، مسلمانوں کے رہنماؤں نے فتویٰ جاری کیا انگریزوں کے خلاف، علماء کرام نے ہزاروں تعداد میں اپنی گردنوں کو کٹوایا اور شہید ہوئے، تب جا کر یہ ملک آزاد ہوا۔ اور اس حقیقت کو انگریز بھی جانتا ہے کہ مسلمان اور مسلمانوں کے علماء اور رہبران اگر اس ملک کی آزادی کی لڑائی نہیں لڑتے تو انگریزوں سے اس ملک کو چھڑانا، انگریزوں کی چنگل سے اس ملک کو آزاد کرنا یہ کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ لیکن مسلمان اس شرط پر آزادی کی لڑائی لڑ رہا تھا کہ آزاد ہونے کے بعد اس ملک کے اندر مسلمانوں کو اپنے حقوق ملیں گے، مسلمان
ہر طرح کی پریشانی میں زندگی گزار سکتا ہے، لیکن ایک مسلمان اس دیش کے اندر اور دنیا کے کسی بھی خطے کے اندر اس حالت میں زندگی نہیں گزارے گا کہ اس سے قرآن کا حق چھین لیا جائے، اس سے شریعت کا حق چھین لیا جائے، اسے اس کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم سے ہٹا دیا جائے اور اس سے یہ کہا جائے کہ تم قرآن کے مطابق زندگی نہیں گزارو گے، تم حدیث کے مطابق زندگی نہیں گزارو گے، تم شریعت کے مطابق زندگی نہیں گزارو گے، بلکہ جیسا ہم چاہیں گے ویسی زندگی گزارو گے۔ اس شرط کو مسلمان کبھی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ ہاں، وہ روزگار میں آپ سے سمجھوتا کر لے گا، وہ نوکری میں آپ سے سمجھوتا کر لے گا، وہ بھوکا رہنے میں آپ سے سمجھوتا کر لے گا، وہ اپنے مال جال ہر چیز کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائے گا، لیکن اپنی شریعت پر حملے کو وہ کبھی برداشت نہیں کرے گا، مسلم پرسنل لا کے پر حملے پر وہ کبھی برداشت نہیں کرے گا، قرآن پر حملے کو وہ کبھی برداشت نہیں کرے گا۔ اس لیے کہ ایک مسلمان کی شان یہ ہے کہ اگرچہ وہ عمل مکمل طور پر مسلمانی اعمال میں نہیں لگا رہتا، اگرچہ وہ نمازی نہیں ہے، لیکن وہ اس چیز کو کبھی برداشت نہیں کرے گا کہ اس ملک میں نماز پڑھنے کا حق ختم کر دیا جائے، اگرچہ وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، لیکن وہ اس چیز کو برداشت نہیں کرے گا کہ اس ملک میں زکوٰۃ دینے کی رواج کو ختم کر دیا جائے، اگرچہ وہ روزہ نہیں رکھتا، لیکن وہ اس چیز کو کبھی برداشت نہیں کرے گا کہ اس ملک کے اندر روزہ رکھنے کے حق کو ختم کر دیا جائے، اگرچہ وہ وراثت تقسیم نہیں کرتا، لیکن وہ اس بات کو کبھی تسلیم نہیں کرے گا کہ اس ملک کے اندر مسلمانوں سے وراثت کا حق ختم کر دیا جائے۔ کیا کرے گا کوئی مسلمان؟ یہی تو ہماری شریعت ہے۔ اصل میں غلطی ہماری بھی ہے، ہم نے اپنی شریعت پر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ آپ جس راستے پر چلنا چھوڑ دیں گے، کل ہو کر نہیں تو پرسوں وہ راستہ ختم ہو جائے گا اور وہاں راستے کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ شریعت ایک راستہ ہے، ہمیں اپنی شریعت پر عمل کرنا ہوگا۔ لاکھ قانون بنے، ابھی تو ہم وروध کر رہے ہیں، بلکہ دو ٹوک ہمارا یہ کہنا ہے کہ لاکھ قانون بنا دیجئے، مسلمان تو اپنی شریعت پر ہی عمل کرے گا۔ کریں گے انشاءاللہ۔ شریعت کا دامن نہ ہم نے کل چھوڑا ہے، نہ آج چھوڑا ہے، اور نہ کبھی ہم چھوڑ سکتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ قرآن نے ہمارے لیے جو اصول طے کیا، آقا انعامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے جو اصول طے کیا، وہ صرف ہمارے لیے نہیں، وہ رہتی دنیا تک کے تمام انسانوں کے لیے ایسا قانون ہے، ایسی راہ حیات ہے، ایسا نمونہ حیات ہے، ایسی شریعت ہے کہ جو تمام دنیا والوں کو ہدایت کے راستے پر لے کر آنے کے لیے کافی ہے یا نہیں یہ بات؟ قرآن تو ساری دنیا کے لیے ہے۔ اگر آپ صحیح سے اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ ایک قانون لانا چاہتے ہیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ تمام دنیا کے لوگ شانتی اور امن کے ساتھ رہے اور ان کو ایسا قانون مل جائے جس میں کسی طرح کے بدلاؤ کی ضرورت نہ ہو، تو قرآن کا اسٹڈی کر لیجئے، اگر سمجھ میں آئے تو قرآن کا قانون لاگو کر دیجئے۔ ہمارا تو یہ ماننا ہے، یقین ہے، ایمان ہے کہ قرآن جیسی قانون کی کتاب پوری دنیا میں نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کی نازل کی بھی کتاب ہے۔ جس نے دنیا بنائی اس نے دنیا والوں کے لیے قانون کی کتاب بھی نازل کی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق مرحمت فرمائے اور اس ملک کے اندر امن و امان کی فضا کو ہموار فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔